بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول: اذكر كذا اذكر كذا، ويأتيه عند منامه فينيمه. رواہ النسائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی نماز میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر کہتا ہے فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، اور جب کوئی آدمی سونے لگتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کے اسے سلا دیتا ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں کہ شیطان کن کن طریقوں سے انسان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور ان سے بچنے کا طریقہ اور صورت کیا ہے۔ آج کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نماز میں آ کے انسان کو یوں دھوکہ دیتا ہے کہ نماز میں اس کو دنیاوی امور، مختلف کام یاد کرواتا ہے اور ان کو بڑا بڑا کر کے پیش کرتا ہے، فلاں ضروری کام، فلاں ضروری کام ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، بسا اوقات تو اتنا نماز سے غافل کر دیتا ہے کہ اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ تو ایک تو یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ انسان کو نماز سے غافل کر دیتا ہے، بالکل نماز توجہ سے نہیں پڑھی جاتی۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے، اس کو چونکہ کام یاد آ رہے ہوتے، اس لیے نماز کے فوراً بعد سنتیں وغیرہ ذکر اذکار سے غافل ہو کے وہ فوراً نماز کے بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ مجھے تو یہ بڑے ضروری کام ہے۔ اسی طرح جب انسان سونے لگتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور آ کے اس کو اس طرح الجھا دیتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کر پاتا، وہ کچھ تلاوت نہیں کر پاتا، کچھ صورتیں، آیت الکرسی، سورہ ملک یا کچھ بھی، وہ مسنون اعمال کرنے کی بجائے یا مسنون اذکار کرنے کی بجائے وہ فوراً سو جاتا ہے اور شیطان اس کو فوراً سلا دیتا ہے۔ تو یہ ہے شیطان کے دھوکہ دینے کے طریقے۔ اب کیا ہے، ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی شیطان نماز میں کوئی چیز یاد کروائے تو انسان یہ سوچے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں اور یہ سب سے ضروری کام ہے، اس سے بڑا ضروری کام وہ کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں۔ اور اسی طرح سوتے وقت شیطان جب متوجہ کرنے کی کوشش کرے تو انسان یہ سوچے کہ یار میں سونے لگا ہوں، پتہ نہیں میں نے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، تو اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے، اس لیے وہ اللہ کا ذکر شروع کر دے۔ جب شیطان دھوکہ دے رہا ہو اس وقت جب اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اس کا حملہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے شیطان کے حربوں سے چوکنے رہیں اور کوشش کرتے رہیں کہ نماز میں پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں اور سوتے وقت اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔